1945 میں ورلڈ وار 2 ختم ہو چکی تھی اور برطانیہ اور اس کے اتحادی یہ جنگ جیت چکے تھے۔ وہیں جاپان اور جرمنی تباہ ہو چکے تھے۔ دوسری طرف اگر ہم ہندوستان کی صورتحال کو دیکھیں تو 1944 میں ہونے والے جناح گاندھی مذاکرات کی ناکامی کے بعد سیاسی صورتحال مزید بگڑ رہی تھی۔ ایسے حالات میں وائسرائے ہند لارڈ ویول نے ایک پلان بنایا اور اس پلان کے تحت انہوں نے شملہ میں کانگریس اور مسلم لیگ کو بلایا اور ایک کانفرنس ہوئی جس میں برِ صغیر کے مسئلے کا حل تلاش کرنا تھا۔ لیکن کیا برِ صغیر کے رہنما یہ حل تلاش کر پائے اور یہ پلان آخر کیا تھا؟ آج ستاروں سے آگے کی اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے۔ اکتوبر 1943 میں برطانوی حکومت نے لارڈ للنتھگو کی جگہ لارڈ ویول کو نیا وائسرائے ہند بنایا۔ ویول کو جب عہدہ ملا تو اس وقت وہ ہندوستان کی سیاسی صورتحال سے باخبر تھے اور وہ اس کو حل کرنے کے لیے ایک تیاری بھی کر چکے تھے۔ وہ ایک فارمولے پہ شروع ہو گئے اور انہوں نے ایک فارمولہ تیار کرنا شروع کیا جسے آگے چل کر ویول پلان کہا جاتا ہے۔ 14 جون 1945 کو لارڈ ویول لندن گئے اور وہاں اس نے برطانوی حکومت سے معاملات ڈسکس کیے۔ اس کے بعد ایک منصوبہ بنا جسے ویول پلان کہا جاتا ہے۔ اس کے مطابق وائسرائے ایک نئی کونسل بنائے گا جسے ایگزیکٹو کونسل کہا جائے گا، اور یہ کونسل پہلے بھی ہوا کرتی تھی مگر اب اس کو دوبارہ نئے سرے سے قائم کیا جائے گا، اور اس بار اس کے اراکان کی تعداد زیادہ ہوگی۔ اس کے ساتھ کونسل میں مسلمانوں اور اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کو برابر نمائندگی دی جائے گی۔ دوسری اقلیتوں جس میں نچلی ذات کے ہندو، شودر اور سکھ وغیرہ شامل ہیں ان کو بھی نمائندگی دی جائے گی۔ اس فارمولے کے بعد 1945 میں وائسرائے لارڈ ویول نے مسلم لیگ اور کانگریس رہنماؤں کو شملہ میں ایک کانفرنس کے لیے بلایا۔ انگریز اب ہندوستان سے جانا چاہتے تھے کیونکہ جنگ عظیم دوم میں پہلے ہی ان کو بہت نقصان ہو چکا تھا۔ جون 1945 میں جب یہ کانفرنس شروع ہوئی تو مسلم لیگ کی طرف سے قائد اعظم محمد علی جناح نمائندگی کر رہے تھے، جبکہ کانگریس نے مولانا عبدالکلام آزاد کو نامزد کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کانگریس خود کو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت بھی ثابت کرنا چاہتی تھی، اور وہ یہ تاثر نہیں دینا چاہتے تھے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک ہی نمائندہ جماعت ہے اور وہ مسلم لیگ ہے، کیونکہ مسلم لیگ کا دعویٰ تھا کہ وہ ہی مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے اور اسی لیے وہ مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اگر یہ تاثر ہٹا دیا جائے اور مسلم لیگ کی بجائے کسی اور جماعت کو بھی مسلمانوں کی نمائندہ سمجھ لیا جائے تو پھر پاکستان کا مطالبہ مسلمانوں کا نہیں بلکہ ایک سیاسی جماعت کا مطالبہ تصور ہوتا، اور یہی وہ ایک نقطہ تھا جس پر لارڈ ویول پلان اور شملہ کانفرنس ناکام ہوئی، کیونکہ قائد اعظم نے واضح کر دیا تھا کہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت صرف مسلم لیگ ہے، جبکہ لارڈ ویول اور کانگریس چاہتی تھی کہ ایگزیکٹو کونسل میں جو 5 مسلمان ہوں گے ان میں سے 4 تو مسلم لیگ نامزد کریں، لیکن ایک کوئی اور پارٹی جس میں پنجاب کی یونینسٹ پارٹی شامل ہے وہ نامزد کرے۔ مگر قائد اعظم تو کہہ چکے تھے کہ مسلمانوں کی نمائندگی صرف مسلم لیگ کرتی ہے، اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر برطانوی حکومت کو یا کسی کو اس پر شک ہے تو وہ نئے الیکشن کروائیں اور اس میں ثابت ہو جائے گا کہ مسلمانوں کی نمائندگی کون کرتی ہے۔ اور اس طرح یہ شملہ کانفرنس بھی ناکام ہو گئی، لیکن اس کا فائدہ یہ نکلا کہ محمد علی جناح کا یہ مطالبہ واقعی میں حقیقت بننے والا تھا اور آنے والے الیکشن بھی ہونے والے تھے۔